حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑی مجلس میں میں اپنے بابا کو دیکھتی اور میرے بابا کی نظریں ہمیشہ چہرہ علی پر ہوتی، ہمیشہ چہرہ علی پر ہوتی۔ اب وہ جو مجلس ہے وہ مجلس رسول ہے، تو کیا اس مجلس میں اور کوئی نہیں تھا؟ اس مجلس میں کوئی اور نہیں تھا؟ تو اب تو صحابہ صدیق اکبر سے کوئی پوچھے نا کہ اے ابو بکر تیری نظر ہمیشہ چہرہ علی پر کیوں رکھتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ میری نظر چہرہ علی پر اس لیے رکھتی ہے کیونکہ مجھے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو لہٰذا میں تیرے کنھے پر تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ عبادت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت پہ پاؤں رکھیں، گھوڑے کے اوپر ایک ہوتی ہے نا سیٹ جس کے اوپر انسان پاؤں رکھتا ہے، اب اس رکعت کے اندر مولا علی علیہ السلام پاؤں رکھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب دوسری رکعت کے اندر پاؤں رکھتے ہی قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں۔ اتنا تیز کاری، لوگوں نے کہا اتنا تیز کاری، ایک رکعت میں پاؤں رکھا، قرآن پاک کی تلاوت شروع اور دوسری میں رکھنے سے پہلے ہی قرآن ختم کر دیا، اتنا تیز کاری۔ ہم نہیں مانتے بھی اتنا تیز کاری، اتنی جلدی قرآن پڑھ جائے۔ اگر 1000 قاری بھی ہو، 1000 قاری بھی ہو تب بھی اتنی جلدی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن ختم نہیں کر سکتے، اتنا تیز کاری، پھر بھی اتنی جلدی قرآن نہیں پڑھ سکتے قاری۔ وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ مولا علی علیہ السلام اتنی جلدی قرآن پاک ختم کر دیں، اتنی جلدی تلاوت قرآن پاک ختم کر دیں، ہم مانتے نہیں اس قاری۔ تو میں نے کہا بھائی بات غور سے سنو، میں عام قاری کی بات نہیں کر رہا، ارے میں اس قاری کی بات کر رہا ہوں جسے خود مصطفیٰ نے پڑھایا، اس علی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک قضیہ پیش آیا تو آپ نے کہا کہ اب ملکہ بلقیس آ رہی ہے یمن سے، اس کا تخت لانا ہے۔ آپ نے کہا بھی ہے کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کوئی ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لے آئے؟ تو ایک دیو کھڑا ہوا جن، اس نے کہا جی آپ بیٹھ کر کھڑے ہوں تو اس سے پہلے تختہ بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر آپ کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں حضرت آصف بن برقیہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تختہ بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ ابھی آنکھ جھپکی نہیں کہ تختہ بلقیس سامنے ہے، کتنی دور سے لے کے آئے، آنکھ جھپکی نہیں کہ تختہ بلقیس سامنے ہے۔ اب ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے نبی، کون ہے؟ نبی ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ولی کا واقعہ ہے، آصف بن برقیہ کا، کہ آنکھ جھپکی نہیں اور تختہ بلقیس لے آیا۔ تو پھر ہمارے حضور تو پھر سردار ہے نا، وہ تو نبی ہے، یہ ان کے امتی کا واقعہ ہے، تو ہمارے حضور تو پھر امام الانبیاء ہے، ہمارے حضور تو خطیب الانبیاء ہے، تو پھر ہمارے حضور کے امتی کی شان کیا ہوگی؟ اگر حضور علیہ السلام کی امت میں اگر ایسا کوئی ولی نہ ہوتا، یہ تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس ولی کی شان اولا ہے آصف بن برقیہ کی، جس نے آن بھر کے تخت لے آیا۔ ابھی اتنی بات کہی کہ شیر خدا کھڑے ہو گئے، فرمایا گھبراؤ نہیں،
وہ برکھیا کا کمال تھا کہ تخت لے آیا، یہ علی کا کمال ہے کہ ادھر سے ادھر کو رکھا نہیں اور قرآن پڑھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا وہ عاصم بن برکھیا کا کمال تھا کہ آن بھر کے تخت لے آیا، ارے یہ علی کا کمال ہے کہ ادھر سے ادھر کو رکھا نہیں اور قرآن پڑھ دیا۔ اور اس پر علماء نے بھی مزید فرمایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک بال بھی قرآن پڑھتا، ایک ایک بال بھی قرآن پڑھتا تھا۔ اب کچھ نہ ماننے والے لوگ کہیں گے یہ کیا بات کر دی، ارے عجیب بات کر دی شاہ صاحب نے کہ مولا علی علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک بال قرآن پڑھتا ہے۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو بھول کے حدیث پاک کہ جب حضور علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو دیکھا کہ دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ درخت کی ایک ٹہنی لو، اسے درمیان سے توڑ کر ایک اس قبر پر رکھ دو، ایک اس قبر پر رکھ دو، جب تک یہ ہری رہے گی قبر والے کا عذاب کم ہوتا رہے گا۔ اب یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اشیاء کائنات میں سے ہے نا، یہ درخت جو ہے یہ اشیاء کائنات میں سے ہے نا۔ اب جس چیز پر میں کھڑا ہوں یہ بھی اشیاء کائنات میں سے ہے، یہ بھی اشیاء کائنات میں سے ہے، یعنی کہ اشیاء کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی اشیاء کائنات ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ وہ ٹہنی ذکر کرتی ہے تو تبھی تو قبر پر رکھوائی تھی، ذکر کرتی ہے تو قبر پر رکھوائی تھی نا، کہ جب تک ہری رہے گی مطلب کیا کہ ذکر کرتی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اشیاء کائنات میں سے، اگر اشیاء کائنات میں کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کی تصویر بیان کر سکتی ہے، تو جو میرے علی کا بال وہ بال نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو آپ نے دیکھ لیا کہ نیزے پہ چڑھ کر بھی خاموش نہ رہا، لیکن تلاوت کرنے والے اب ایک شخص آ گیا، اس نے نا مولا علی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، مولا علی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، آ گیا کہنے لگا کہ وہ بڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ ایک حاصل کھانا تھا، بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے۔ اب وہ نوجوان کیا تھا کہ میرے پاس اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سامنے بیٹھے مولا علی۔ اب وہ نوجوان کہتا کہ میں جب پاس گیا نا دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نا اخروٹ توڑ رہے ہیں لیکن ٹوٹتا نہیں، کبھی اس طرف میں کبھی اس طرف میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے، زور لگا رہے ہیں لیکن اخروٹ ہی نہیں ٹوٹ رہا۔ تو میں ہنسنے لگا، اخروٹ ان سے ٹوٹتا نہیں ہے تو خیبر کیسے ٹوٹ گیا؟ ابھی اتنی بات کہی اس نوجوان نے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے پاس، کیا سوچ رہے ہو؟ نوجوان کہتا میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا حضور میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں سوچا۔ آپ نے فرمایا جو سوچ رہے ہو وہ بتا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں حضور کچھ نہیں سوچ رہا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ میں بتاؤں کہ تم کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے کہا جی حضور آپ فرمائے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ بڈھے سے اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے تو خیبر کیسے توڑ دیا؟ وہ نوجوان کہتا کہ میں نے عرض کی جی حضور ابھی اتنی بات کہی کہ مولا علی علیہ السلام کے ادھر ہاتھوں میں اخروٹ لگا ہوا تھا، ان کو جاڑا اور امام سیدھا کیا اور شیر خدا بن کر بیٹھ گئے۔ فرمایا بچے گھبرا نہیں، کیوں ڈر رہا ہے؟ یہی سوچ رہا ہے نا
کہ اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے، خیبر کیسے توڑ دیا؟ وہ نوجوان کہتا ابھی اتنی بات کہی تو شیر خدا بڑھ کر بیٹھ گئے، امامہ سیدھا کر لیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اگر اب بھی کوئی خیبر ہے تو بتا، علی کے اندر آج بھی اتنی قوت ہے کہ خیبر کے تاثر پھاڑ کے نہ ہو۔ اگر آج بھی کوئی تو یہی سوچ رہا ہے خیبر کیسے توڑ دیا؟ ماما سیدھا کیا، شیر خدا بن کر بیٹھ گئے، فرمایا ہے کوئی آج بھی، اگر ہے کوئی دین کے للکارنے والا تو بتا، یہ حیدر کے اندر آج بھی اتنا قوت اور جذبہ ہے کہ خیبر اکھاڑ کے رکھ دے گا، اگر ہے کوئی کیڑا تو بتا، علی کے اندر آج بھی اتنا جذبہ ہے اور تم مسئلہ سمجھ۔ فرمایا حضور کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو یہی سوچ رہا تھا نا اس وقت، اور مسئلہ یہ ہے کہ اخروٹ ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اخروٹ میں اپنی قوت، اپنی جسم کی طاقت سے توڑ رہا تھا، ارے خیبر میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے توڑا۔ آخری بات، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، 3 سوال ہوں گے ہم سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کو جانتا ہے وہ کون ہے؟ 3 سوال ہوں گے۔ اب 3 سوال سمجھو، 3 سوال ہو گئے، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا ہے، یہ 3 سوال ہو گئے۔ رب نے حکم دے دیا، اعمال اچھے ہیں، کام زیادہ برے ہیں، تو حکم کیا ہوگا؟ دوزخ کی طرف لے جاؤ، یہی حکم ہوگا نا، اچھے کم ہوں گے، برے زیادہ ہوں گے، حکم ہوگا دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اب 3 سوال ہو گئے، یہ بتائیے کہ رب کا قانون ہے کہ جب 3 سوال ہو جائے اب اگر کوئی مداخلت کرے یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ 3 سوال ہو گئے، 3 سوال ہو گئے، مور لگا دی، فیصلہ ہو گیا، یہ دوزخ میں جائے، لیکن علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے اسوائق موقع کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ خود اس نے بتایا ہے کہ 3 سوال ہونے کے بعد جب انسان دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے اس کو، تو رب فرمائے گا واقفوہم، رک جاؤ، ابھی ہم نے ان سے اور سوال کرنا ہے۔ آخری بات، آخری جملہ، 3 سوال ہو گئے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف، رب فرمائے گا واقفوہم، رک جاؤ، ہم نے ان سے ابھی ایک اور سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ بتا تو علی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بتا علی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر عقیدہ درست رہا، علی کے بارے میں ٹھیک رہا، تو حکم ہوگا جنت کی طرف لے جاؤ، اگر نہیں تو علی کا مسئلہ الگ ہے، رب حکم دے گا۔ تو برادران اسلام، کوشش کیا کریں بات عقیدہ لوگوں سے بچیں، ان کے پاس بھی نہ بیٹھنا کریں۔ اب کہتے ہیں نا کہ ایک برا شخص ہے، ایک اچھا شخص ہے، اب اچھا شخص ہے وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اب وہ برا شخص اس کے ساتھ مل گیا، رستے سے ہی مل گیا، جب وہ گزرے گا لوگوں سے تو لوگ کیا کہیں گے، یار لگتا ہے یہ بھی نمازی ہو گیا۔ کہتے ہیں نا بزرگ اکثر کہ یار لگتا ہے یہ نمازی ہو، کیوں کہ اس کے ساتھ والا جو شخص ہے وہ نمازی ہے، اب ایک شخص برا ہے، اب وہ رستے سے گزر رہا ہے، اچھا تو اس رستے سے مل کر لوگ کیا کہیں گے، یار لگ رہا ہے کہ برا ہو گیا۔ اس واسطے لوگوں کو ایک کہن تو پہلے بھی بچو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اپنی بارگاہ کے اندر